بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسین سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب دوست۔ اس چینل کے بنانے کا مقصد کتابوں کے حوالے سے بات کرنا ہے اور کسی ایک کتاب کے اوپر اس کا مختصر جائزہ پیش کرنا ہے۔ تو آج کی جو کتاب ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کا نام ہے شمشیر بے نیام۔ یہ کتاب عنایت اللہ صاحب نے لکھی ہے اور اس کو شائع کیا ہے وہ علم و عرفان پبلیکیشنز نے اس کو شائع کیا ہے۔ 2 حصوں پہ مشتمل کتاب ہے اور عنایت اللہ صاحب کا جو طرز تحریر ہے وہ اتنا جاندار اور شاندار ہے کہ پڑھنے والا جب شروع کرتا ہے کتاب کو تو وہ یقیناً آپ میری بات پہ یقین کیجئے کہ وہ اس کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ بڑی ہی زبردست کتاب ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، موسٹ ریکمینڈڈ کتاب ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کی جو مختصر اس کے اندر جس بارے میں یہ کتاب ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا بتا دوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ کتاب ہے۔ سیف اللہ جو تھے، شمشیر بے نیام انہی کو ہی انہوں نے کہا ہے عنایت اللہ صاحب نے اس کتاب کے اوپر۔ تو خالد بن ولید کی جو زندگی ہے اس کی انہوں نے ایک طریقے سے اندرونی کیفیات خالد بن ولید کی اس کتاب میں انہوں نے بیان کی ہیں۔ انفیکٹ اندرونی کیفیات تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر کسی کی کیا ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس کو ایک کتابی شکل میں دے کر تاریخی حوالوں سے عنایت اللہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ اس کتاب کی جو سٹارٹنگ ہے وہ خالد بن ولید کا مکہ سے مدینہ تک کا سفر کے دوران جو ان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں اس کے اوپر ہے۔ تو خالد بن ولید کو سب سے جو پہلا سوال جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کل تک انہی مکہ میں رہتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے ساتھی بھی جو عام لوگ تھے بالکل، اور اب ان کے پاس ایسی کون سی طاقت آ گئی ہے کہ جو بدر میں بھی شکست دے دی ہے کفار کو انہوں نے، اور اب وہ کیسے مافوق الفطرت قسم کے لوگ بن گئے ہیں۔ تو خالد بن ولید کے ذہن میں یہ سوال کل بلا رہا ہوتا ہے اور یہ سوال کے جواب وہ اپنے ذہن میں خود ہی اپنا کیتھارسس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے جوابات تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سیف اللہ کیسے بنے اور ان کو یہ خطاب نبی کریم نے کیسے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنگ یرموک اور جنگ اجنادین جو آپ نے لڑیں، جو 2 انسانی تاریخ کی بڑی لڑائیاں تھیں، ان میں آپ کا جو کردار تھا وہ آپ نے کیسے ادا کیا، کیسے اس کو لے کر چلے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے اور اس میں جب سپہ سالار خالد بن ولید تھے اور آپ کے زیر نگین سپہ سالاری کے فرائض انجام، آپ کے جو زیر نگین مجاہدین تھے وہ جو لڑ رہے تھے ان کا سارا ذکر ہے، اور پھر اس میں دمشق کا محاصرہ اور یہودیوں کی جو سازشیں ہیں پیچھے مدینہ میں وہ ان کا ذکر ہے اس کتاب میں۔ اور اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات اور بھی ہے کہ تاریخی حوالوں سے اس میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو کردار تھا۔ مثال کے طور پر زرار بن الازور صحابی رسول جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی تھے۔ تو زرار بن الازور نے کی جو بہادری کا جو ایک عالم تھا وہ ایک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تخیلاتی بات ہے، لیکن یہ تخیلاتی نہیں ہے۔ اس میں زرار بن الازور نے تن تنہا کیسے وہ کام کیے کہ جو بندہ سوچ نہیں سکتا، لیکن ایمان کی طاقت اور عقیدے کی طاقت جو ہے وہ زرار میں تھی، تو اس کی وجہ سے تو پھر اس کے بعد خالد بن ولید کا اس میں جو عنایت اللہ صاحب نے کیسر و کسریٰ جو اس ٹائم کی سپر پاور تھی یعنی کہ ایران اور روم، ان کے دلوں میں کیسے دہشت اس میں ڈالی ہوئی تھی، تو اس کا ذکر بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جو بڑا واقعہ جو جھوٹے مدعیان نبوت کے دعوے دار تھے ان میں ایک سب سے بڑے جو دعوے دار تھا مسلمہ کذاب، جس کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی تھی، اور اس کتاب میں اس کا بھی ذکر ہے۔
اور کس طرح سے وحشی بن حرب جو جنگ احد میں جنہوں نے مارا تھا، شہید کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے ہی، وحشی بن حرب نے ہی مسیلمہ کذاب کو بھی جہنم واصل کیا تھا۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ خالد بن ولید کی شخصیت کے اوپر لکھی گئی یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کے آپ کے یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کہ اور انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی، اس نے خالد بن ولید کی جو حربی صلاحیتیں تھیں ان کو کیسے خالد بن ولید کو ان کو پالش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق نے، تو اور انہوں نے کیسے ایسے ناممکنات اور مافوق الفطرت کارنامے انجام دیے جو یقیناً عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اس کا چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو یہی جو ہمارے ریئل ہیروز ہیں ان کے اوپر ہی بات کی جائے، ان کو متعارف کرایا جائے کہ جو ہمارے ریئل ہیروز ہیں، ان لوگوں کو کہ جو خاص طور پہ جو آج کل کی ہماری جو نسل ہے جو اتنا نہیں جانتی ہے، افسوس کے ساتھ ان کو پتہ ہو کہ یہ کون تھے یہ لوگ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے اس کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح ان کا وصال ہوا۔ جب ان کا دوست ان کے پاس آتا ہے تو وہ ان سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یار میری جو موت ہے، یعنی کہ میں نزا کا عالم طاری ہو رہا تھا ان کے اوپر، مطلب آخری ٹائم پہ کافی وہ بیمار تھے، تو اپنے دوست سے وہ ان کا ایک ڈائلاگ ہے جو بڑا قابل غور ہے کہ وہ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ زخم کا، تیر کا، تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن مجھے جنگ میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت دی؟ تو ان کا دوست ان سے کہتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، تو آپ کیسے جنگ میں کوئی اللہ کی تلوار کو کیسے کوئی توڑ سکتا ہے جنگ میں؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور حمص شام میں آپ کا جو ہے وہ مزار ہے۔ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ کتاب۔ میں مطلب ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں پازیٹیو اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیے یہ کتاب۔ آپ کے گھر کی زینت، آپ کی لائبریری کی زینت ہوگی یہ کتاب۔ بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آپ میرا یہ چینل آپ کو پسند آئے گا، اور میری یہ جو کاوش ہے ٹوٹی پھوٹی سی، اس کو آپ قبول کریں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور، اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو اس کتاب کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ کافی ضخیم کتاب ہے تو میں اتنا شاید نہیں بتا سکوں گا یا بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کر سکوں گا، لیکن آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو اس کتاب سے ریلیٹڈ، آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، تو آپ کمنٹس میں مجھ سے بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا یقیناً انتظار رہے گا اور میری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔